لیکن صحابہ تک نہیں پہنچ سکا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا لما یا ابا عبد الرحمن، کیوں؟ اگر ہم ان سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے تو ہم ان سے احسن نہیں. فرمانے لگے ازہد فی الدنیا و اقرب فی الاخرہ، وہ لوگ دنیا سے بے رغبت تھے اور آخرت کی رغبت ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی، اس کے ساتھ عمل کرتے تھے. ان کے سامنے کیا تھی بھائی؟ آخرت کی دنیا نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا، فرماتے خط بدت چکی سلاسل، اے دنیا تیرے کو 3 طلاق دے چکا ہوں. اے دنیا تیرے کو کیا فرمایا عبداللہ بن مسعود؟ صحابہ کے سامنے جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ آخرت تھی. اور تمہارے سامنے جو چیز ہے کیا ہے؟ دنیا. ہمارے سامنے کیا ہے بھائی؟ دنیا. ہم زاہد نہیں، وہ لوگ زاہد تھے، ان کی زندگی کے اندر زہد تھا. ہمارا نام زاہد ہے، صرف ہم صرف نام زاہد رکھیے. زاہد سے پوچھو، آپ اس کا نام زاہد ہے اس سے پوچھو ابھی تیری زندگی کے اندر زہد ہے کیا؟ صحابہ کا نام زاہد نہیں تھا، عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن زندگی کے اندر زہد تھا. آج کے بندوں کو زہد کیا چیز نہیں ہوتا. تو کیا بولا عبداللہ بن مسعود؟ کیا فرما رہی؟ ان کی زندگی کے اندر زہد تھا، وہ زاہد تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے. آخرت کی رغبت ان کے دلوں کے اندر تھی، اسی لیے وہ تمہارے سے بہتر تھے. اسی لیے تمہارے سے بہتر. تو میرے بھائی، اس کام میں لگ کے ہم کو کیا چاہا جا رہا ہے؟ کیا چاہا جا رہا ہے اس کام سے؟ کہ دنیا کی بے رغبتی ہمارے دل کے اندر بھر جائے اور آخرت کی رغبت ہم سے ہمارے دل کے اندر آ جائے. یہ مقصود ہے. کام سے کیا مقصود ہے؟ کام سے تو یہ مقصود ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے، آخرت سے محبت ہو جائے. لیکن ہمیں دنیا سے محبت. ایک دکان ہے تو دوسری دکان، ایک کاروبار اچھا چل رہا، چلو بھی یہاں اولڈ سٹی میں اچھا چل رہا، نیو سٹی میں ڈال کے کاروبار. صحابہ کا مال سارا کا سارا دین کے اوپر لگا. اور مال کی صفت یہ ہے، کیا ہے مال کی صفت؟ جس کسی چیز کے اوپر لگے گا اللہ کی قسم اس کو چمکا دے گا. گھر کے اوپر لگا کے دیکھو، گھر کو چمکائے گا. کاروبار پہ لگا کے دیکھو، کاروبار کو چمکائے گا. گاڑی کے اوپر لگا کے دیکھو، گاڑی کو چمکا دے گا. صحابہ کا سارا مال اللہ کے دین کے اوپر لگا تھا. اسی لیے جہاں دیکھو وہاں دیندار نظر آ رہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں مسلمان نظر آ رہے تھے. 22 لاکھ میل مربع تک اسلام کو پہنچا دیا تھا. میرے بھائی، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے. فضائل اعمال باب نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا؟ 1 لاکھ درہم آئے. 1 لاکھ درہم کس کو بولتے ہیں؟ 1 لاکھ درہم آپ کو بھی ذرا سمجھا تھوڑی دیر. 1 لاکھ درہم آئے. کیا کیے؟ شام تک صدقہ کر دیے. شام تک 1 لاکھ درہم. 400 درہم کے اندر اس وقت کے اندر 1 سال ایک مڈل کلاس فیملی کا پورا ہو جاتا تھا. ایک مڈل کلاس فیملی کا اس دور میں 1 سال پورا کرنے کے لیے 400 درہم درکار تھے. کتنے درہم ہے؟ 400. تو کتنے درہم ہے آپ کے پاس؟ 1 لاکھ. صبح سے دینا شروع کیے، شام مغرب سے پہلے تک سارا کا سارا صدقہ کر دیے. شام میں افطار تھا. خادمہ سے کہا میرے لیے کچھ لے کر آؤ افطار کے لیے. خادمہ نے ایک سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لا کے رکھا اور رکھ کے کیا کہا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ 1 درہم روک لیتی تو آج ہم گوشت کے ساتھ افطار کرتے. تو فرمانے لگی اب تانا مارنے سے کیا فائدہ، اس وقت بتاتی تو روک لیتی. تو میرے بھائی، آج ہم دیکھیں کہ ہمارا مال کہاں لگ رہا، ہمارا مال کہاں لگ رہا. صحابہ کا مال دین کے اوپر لگا تھا، اس لیے دین جمع
باتیں کیسی تھی، ان کے دن کیسے تھے، وہ کیا پسند کرتے تھے کھانے کے لیے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، اللہ کے سامنے کیسے گڑگڑاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمارے دل بھی اچھے بنیں گے، ہماری راتیں بھی اچھی بنیں گی. تو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک دفعے جو ہے نا درار بن ضمرہ الکنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس سے ملنے، امیر المومنین سے ملنے گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ سے. تو انہوں نے فرمایا کہ صرف علی، میرے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو، کیسے تھے. فرمانے لگے توفین یا امیر المومنین، یا امیر المومنین بہت بڑی ہستی ہے، میں جو ہے ان کے بارے میں کچھ بولوں، مجھے معاف کر دیجیے آپ. قال لا اوفیک، تم کو معافی نہیں ہے، بتاؤ تم بہت غریب تھے. تو فرمانے لگے قال اذا اما لابد فانه كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. فرمانے لگے بڑی جو ہے نا دورندیش ہستی تھی، بڑے طاقتور تھے، بات کرتے یقول فصلا، جب بات کرتے تو فیصلہ کن بات کرتے، ویحکم عدلا، جب کرتے فیصلہ کرتے تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے. واللہ غزیر العبرتی، فرمانے لگے کہ بہت زیادہ رونے والے تھے. کیا تھے؟ بہت زیادہ رونے والے. بھائی ہم کب روئے ہمارے کو خود معلوم نہیں، آنکھاں سکے ہمارے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا روتے تھے کہ فرمانے لگے کہ کوئی بہت زیادہ غمگین انسان جب روتا ہے نا تو ویسا روتے تھے، اور ایسا تڑپتے تھے کہ کسی بچھو جب کاٹتا نا انسان کو تو اس کا زہر چڑھتا، جب زہر چڑھتا تو تن بدن کے اندر انگار آگ لگتی، پورا بدن جلتا بچھو کے کاٹنے سے. تو ویسا تڑپتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے. کون؟ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اگلے بھی معاف ہے، پچھلے بھی معاف ہے. کیا فرما رہے؟ واللہ غزیر العبرتی طویل الفکرتی یقلب کفہ ویخاطب نفسہ یعجبہ من اللباس ما خسر ومن الطعام ما جشر. فرماتے ہیں بہت زیادہ رونے کو، اور ایسا لباس پہننے والے جو بالکل سیدھا سادہ مختصر چھوٹا، اور کھانا وہ کھانا پسند جو بالکل جو ہے نا روکھا سوکھا، جو ہے نا بچا ہوا کھانا، لیفٹ اوور فوڈ بولتے نا وہ پسند. تو میرے بھائی ان کی زندگی کو ہم سامنے رکھ کے کام کریں گے تو ہم کو بھی فائدہ ہوگا، امت کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو ہے نا نتیجہ خیز کام ہوگا. اور کیا ہوگا؟ نئے لوگ کام کے اندر جڑیں گے اور پرانے لوگ کام کے اندر جمیں گے. آج ہمارے اندر صفات نہیں ہونے کی وجہ سے نیا مجمع ہمارے ساتھ نہیں جڑ رہا اور پرانا مجمع ہمارے سے دور ہو رہا. سمجھ رہے آپ؟ حقیقت بات بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر صفات نہیں رہنے کی وجہ سے اگر ہم ہمارے ساتھی کے اندر کوئی صفات دیکھیں جس سے دین کو فائدہ ہو تو اس کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کے آگے بڑھاؤ. کندھوں کے اوپر بٹھا کے آگے بڑھاؤ اس کو، تاکہ دین کا فائدہ ہو جائے، اسلام کا فائدہ ہو جائے. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کے اندر ایک صفات دیکھی استاد نے، ایک صفات جس کسی کو بھی دیکھتے تھے وہ اس کو اینگل نظر آتا تھا. کیا فرمایا؟ تیری جگہ یہاں نہیں، تو یہاں سے نکل بغداد جا. کہاں رہتے تھے وہ؟ خوارزم کے اندر. کہاں نہیں نکلو تم یہاں سے، اب تم جاؤ خوارزم کے اندر. چھوٹی سی صفات ان کے اندر دیکھی.
ہارون رشید کے پاس بھیج دیا خط لکھ کے کہ بھئی یہ بہت بچہ صفات والا ہے، اس کی صلاحیت کو استعمال کرو۔ 3 کتابیں لکھی انہوں نے، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ کس کو ملا کریڈٹ؟ اس آدمی کو جو اس گاؤں دیہات کے اندر اس کی صلاحیت کو پہچانا۔ آج ہمارے سامنے کتنے صلاحیت والے لوگ ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بتایا بھی تو بندے خاموش بیٹھو یار میں اس کو آگے بڑھایا تو انہیں میرے سے آگے نکل جاتا۔ 3 کتابیں لکھی ہیں۔ پہلی کتاب سے الجبرا کو ایکسٹریکٹ کیا گیا، الگورتھم کو ایکسٹریکٹ کیا گیا۔ آج دنیا کے اندر جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس کا بیس الگورتھم ہے۔ فلائٹ اڑ رہی ہے تو الگورتھم، موبائل چل رہا ہے تو الگورتھم، انٹرنیٹ چل رہا ہے تو الگورتھم۔ پہلی کتاب۔ دوسری کتاب نمبرز کو، جتنے بھی نمبر آئے، یہ نمبر دکھ رہا آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ ڈیفائن کیا دوسری کتاب کے اندر۔ تیسری کتاب کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بنا کے، کوآرڈینیٹس بنا کے دنیا کا نقشہ کیا۔ کس کو فائدہ ہوا بھائی بتاؤ؟ صلاحیت کو پہچانو اپنے ساتھیوں کی، اپنے ساتھیوں کی صلاحیت کو پہچانو، ابھارو ان کو کام کرنے کے اندر، ہمارے فضائل کا شوق دلاؤ، پہچانو، اللہ کو جانو۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ یہ چھوٹی سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اللہ کو پہچاننے، اللہ کو جاننے، اللہ کی تعارف کروانے کے لیے دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں لکھا ہے، آیت کے اندر کیا لکھتے ہیں تفسیر میں آپ کو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر میں لکھا انہوں نے، عبداللہ بن عباس نے کہا لیعبدون کے معنی عبادت کے نہیں ہے، لیعبدون کے معنی یہ بھی ہے کہ تم اللہ کا تعارف کرو ساری دنیا کے اندر جا کر۔ لیعرفون فرماتے بھائی تم اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو تعارف کیا کروائیں گے؟ ہمارا کام کرنے والا ساتھی جب اللہ کو پہچانے گا تو اس کا تعارف کروائے گا نا۔ تو سب سے پہلے اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو۔ کیسے؟ ان کی زندگیوں کو پڑھو۔ ہمارے مرکز سے جو ہے نا بار بار ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ کم از کم 1 صفحہ حیات الصحابہ کا پڑھ کے سنو، روزانہ سوتے وقت کم از کم 1 حیات الصحابہ کا سبق پڑھو۔ آنے والے 30-40 سال کے اندر ہو سکتا تم جو ہے نا وہ کوئی کتاب ختم کر سکو، تاکہ تمہارے اندر کام کا ایک نہج پیدا ہو، کام تمہارے سامنے آئے، کام کیسا کرنا ہے، لوگوں کو دعوت کیسی دینی ہے۔ کس کو دعوت دے رہے ہیں آپ سب سے معلوم ہے؟ چچا کے خاطر، وحشی ابن حرب چچا کا خاطر۔ کون سا چچا؟ بالکل بھائی جیسے، 2 سال کا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 2 سال 7 بڑے ہوئے ایک ساتھ، 70 دفعے نماز جنازہ پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ رضی، ویسے چچا کے خاطر دعوت دے رہے ہیں، 1 دفعہ نہیں 4 دفعے بھیجا ہے آدمی طیف۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى وحش ابن حرب قاتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آدمی بھیجا جاؤ اس کو دعوت دو اسلام کی، اسلام قبول کر لے گا تو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا۔ وہاں سے انکار، یا محمد کیف تدعونی انت تزعم ان من قتل او شرک او زنا یلقى عصاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تم مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جب تمہارا اسلام کہہ رہا کہ جو قاتل ہے، مشرک ہے، زانی ہے، اس کو تو خبر کا عذاب ہے، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھایا جائے گا۔ اب انا صلاۃ ذالک میں یہ سارے کام کیا، میرے پاس کیسا بلا رہے تھے؟ حل تجدو من رخصتی، یہ تمہارے پاس کوئی چیز سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ 4 دفعے آدمی کو بھیجا ہے۔ آج ہمارے کو اگر کوئی ذرا سا اگر ہم کو غلط بات کوئی کہہ دے یا کوئی تھپڑ مار دے یا کچھ کر دے تو
मजाल है कि हम दूसरी मरतबा उसकी तरफ जाएंगे। अमीर साहब भेजे तो क्या बोलते हैं अमीर साहब दूसरे को भेजो जरा हमारी नेमन टीम से। चार दफे जो है अल्लाह तबारक व तआला ने 3 आयतें नाजिल फरमाई है वहशी इब्न हर्ब के लिए। अल्लाह ताला ने 3 आयतें नाजिल फरमाई अल्लाह ताला। पहली दफे इनका तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत इल्ला मन ताब व आमन व अमल आमिलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलु लहुम सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह ताला जब उन्होंने ये कहा ना कि भाई ये 3 काम तो मैं किया हूँ, शिर्क मुशरिक भी हूँ, तुम्हारे चचा का कातिल भी हूँ और ज़ानी भी हूँ, तो अल्लाह ने जब ये आयत नाज़िल फरमाई इल्ला मन ताबा, जो तौबा करेगा, व आमना, तौबा करने के बाद ईमान लेकर आएगा, व आमिला अमलन सालिहन, सारी जिंदगी अच्छे अमल करेगा, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाहु गफूर रहीम। तो उसके बाद में फिर आदमी को भेजा, यह जब नाजिल हुई तो फिर आदमी को भेजा, फिर वहां से इनकार आ फरमाने हादा शर्तुन शदीद, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, सारी जिंदगी तो मैं अच्छे अमल नहीं कर सकता, बीच में लड़खड़ा भी जा सकता, तो मेरे को ये पसंद नहीं, आप जो मेरे को दावत दे रहे पसंद नहीं। आप सोचो किसको दावत दी जा रही है, ये हमारे सामने ये वाक़यात रहेंगे तो हमको काम करना आसान होगा। इसको किसका खर्च है भाई, चचा का खर्च, उसको दावत दी जाए। अगर कोई हमको एक बचकड़ा मार दे तो आप उसको जाके एक बार बोलेंगे, दूसरी बार 200 दफे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास गए, किसे उधर 200 दफे। तो दावत तो हमको इनसे सीखनी पड़ेगी भाई, समझ, सीख के करेंगे तो हमको भी फायदा होगा, काम को भी फायदा होगा, नतीजा खैस काम होगा, हमारे काम से नतीजा निकलेगा। समझे क्या मतलब ये है कि आपके घर में एक कुआं है, 50 फीट के ऊपर पानी है, आपके पास रस्सी है 40 फीट, आप उल्टा लटक के भी अगर आप 6 फीट के आप हैं, उल्टा लटक के भी अगर डोल डाला तो कितना होता है 46 होता, 50 नहीं होता, पानी नहीं होता। तो काम वैसा करना जैसा बड़े बताने हमारे, काम वैसा करना जैसा बड़े हमारे कह के गए, उनके नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे तो नतीजा खैस काम होगा, हमारे को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, समझ। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, सारी दुनिया के अंदर आज जमातों का जमाना छलक हो रही है, सारी दुनिया के अंदर काम का तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, काम का तारुफ तो हो गया। अब हम हमारे अंदर जो है ना सिफात को लेकर आना है, समझ, सिफात मेरे अंदर कैसे आ जाए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रोया करते थे कल के अमाल और आज के अमाल अगर बराबर हो जाए, कल जो अमल किए अगर आज वो अमल अगर बराबर हो जाए तो रोया करते थे, क्या करते थे, रोया करते थे। आज मैं और हिदायत हासिल करने के लिए दीन में मुजाहिदा करना है। अब ये दोनों काम अल्लाह के रास्ते में जब हम निकलेंगे तो हो जाएंगे, जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो अपने तरतीब को आगे पीछे करेंगे, मुजाहिदा होगा दीन के अंदर। और जब आप जो है ना अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो क्या करेंगे, लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे, दीन की मदद है। तो गोया कि अल्लाह के रास्ते में निकलना तमाम चीजों का कंप्लायंस है। क्या है, अल्लाह फरमा रहे ना तो ये दोनों भी कंप्लाई हो रहे, हिदायत की जो चीज है वो भी कंप्लाई हो रही और जो दीन की मदद है वो भी कंप्लाई हो रही। और क्या फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ नबी जी इनसे बोलो, अगर ये मेरे मानने वाले ये दावा कर रहे हैं कि ये सब के सब मुझसे मोहब्बत करते हैं और ये अपने दावे में पक्के हैं, तो क्या करना पड़ेगा इनको, फत्तबिऊनी, आपकी इत्तिबा करना पड़ेगा। इत्तिबा क्या है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताइए आप, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना हुलिया हमारे लिए सुन्नत है। आपकी पैदाइश से लेके आपके पर्दा फरमाने तक की जिंदगी हमारे लिए सीरत है। ये हमारी जिंदगी के अंदर आना,
नाम लिए तो चूम ले रही, सलाम सुनना, ये चीजें हो रही, लेकिन क्या है, इत्तिबा नहीं। नबी का चेहरा, नबी का हुलिया, नबी के अखलाक, नबी की सीरत, सूरत, सरीरत सुना है आपने? सरीरत, सूरत तो मालूम है, सीरत तो मालूम है। सरीरत एक चीज है, सरीरत दिल के अंदर जो गुण होती है ना, तड़प होती है उम्मत के लिए, तो आपके अंदर वो चीज पैदा हो जाए। सूरत, सीरत और सरीरत, दिल के अंदर जो गुण, जो तड़प होती है ना, भाई मेरा भाई नमाज बेनमाज, कैसा नमाज पढ़ने वाला है मेरा भाई, जो है ना लोगों की जो है ना खैर के जो है ना तरीके पे चलने वाला है, कैसा जो है ना नबी के तरीके पे चलने वाला है, ये तड़प आपके अंदर पैदा हो। दाई की सिफात लिखी हुई है, 8 सिफातें हैं दाई की, अभी वक्त नहीं आपको। पहली सिफत बता रहा हूँ आपसे, पहली सिफत दाई की ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, मुसलमान नहीं, सारे के सारे अल्लाह की मखलूक, इतने इंसान हैं, सबसे मोहब्बत करने वाला रहता दाई। दाई कौन रहता भाई? वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला, उसके दिल के अंदर कीना कपट जरा भी नहीं रहता, तमाम मखलूक के लिए, मुसलमान नहीं, सबके लिए। अगर उसके दिल के अंदर कीना कपट है तो फिर इन्हें सब कुछ हो सकता है, लेकिन दाई नहीं हो सकता है। तो आज हम देख लो मेरे भाई, मुसलमान, गैर मुसलमान तो छोड़ो, आप मुसलमानों के ऐसे दिल में, हमारे दिल में कितनी चीजें हैं। हाँ, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जो है, कब तक बात करेंगे? टाइम हो गया, ठीक है। देखिए भाई, वक्त का तकादा है, आपके सामने बस चंद बातें रखना है। हम सबको मालूम है हमारे 6 सिफात क्या है, मगर हमारे अंदर जो चीज़ की कमी है वो ये है कि हमारे अंदर सिफात, जब सिफात हमारे ज़िंदगी के अंदर आएंगी तो हमारे जिस्म को जो हवा लग के दूसरे को जाके लगेगी, अल्लाह तबारक व तआला उस हवा के ज़रिए से लोगों को हिदायत दे देंगे। समझे ना? तो क्या पैदा करेंगे भाई हमारे अंदर? सिफात। कैसा पैदा करेंगे? सहाबा की ज़िंदगी से आएंगे। सहाबा की ज़िंदगी को रोज़ पढ़ना है, सहाबा की ज़िंदगी कि कैसे उनकी रातें होती थी, कैसे उनके दिन होते थे, क्या खाने में पसंद करते थे, किससे बुग़्ज़ करते थे। धोखेबाज लोगों से, मुतकब्बिरीन से बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखने वाले थे सहाबा। किससे बुग़्ज़ रखते थे, किससे जो है ना अदावत थी इनको, और किससे मोहब्बत करते थे, रातें कैसी थी इनकी, दिन कैसे थे इनके, ये तमाम चीजें हमको कैसे मालूम होगी? हैत सहाबा से मालूम होगी। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब जाने इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बताइए भाई इंशाअल्लाह।